رمضان شان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھنے والی آنکھوں کو، سننے والے کانوں کو، اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں بسنے والے اہل حق، اہل مسلم اور تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں قاری محمد عمر عربی قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں دمک نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن شان رمضان عمر عربی کے ساتھ۔ ناظرین محترم، آج ایک دفعہ پھر آپ نے ماہ رمضان المبارک کی ایک اور خوبصورت سحر کو خوش آمدید کہا ہوگا، اور اس وقت جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان کو آپ نے ضرور سمیٹا ہوگا، اور اس وقت جو رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یقیناً یہ مہینہ بڑی بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں بہت برکات، فیض و برکات رکھے ہیں، یقیناً آپ نے ان کو سمیٹا ہوگا۔ ناظرین مکرم، پروگرام شان رمضان کے خصوصی مہمان ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں کہ ان کا ماہ رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے۔ تو میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مناظر اسلام، مذہبی سکالر بھی ہیں، جناب مفتی شاہد چشتی صاحب۔ آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں کہ ان کا ماہ رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ ہمیں وقت عطا فرمایا، تو کیسا ماہ رمضان المبارک گزر رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق و توسل اور توسط سے پھر ایک مرتبہ زندگی میں ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک بڑا خوبصورت چینج ہے زندگی میں، جو سال کے بعد اللہ کریم نے ایک پوری مخلوق میں اللہ نے جو ہم مسلمان بستے ہیں ان کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے جو خوشی ہے، الحمدللہ سحری و افطاری یہ بہت زیادہ، ویسے تو ہم پہلے بھی الحمدللہ سفر میں رہتے ہیں اور ہماری اسٹڈی جاری رہتی ہے، ہم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تشریح پڑھتے ہیں، لیکن جو ماہ رمضان کے جو شیڈول ہے، سبحان اللہ، نماز تراویح با جماعت، اور پھر اس کے بعد پھر اسٹڈی، پھر اس کے بعد تھوڑا سا جاگنا، پھر تھوڑا سا آرام کر لینا، پھر 2:30 بجے اٹھ جانا، پھر اسٹڈی کرنا، پھر ساری کی تیاری کرنا، پھر نماز فجر کے بعد پھر مختلف مساجد میں درس قرآن و حدیث کے لیے جانا، اور پھر اس کے بعد پھر تھوڑا سا پڑھنا۔ یہ شیڈول الحمدللہ بڑا خوبصورت ہے، اور اس میں خاص طور پر قرآن پاک کی جو منزل ہے وہ جاری و ساری۔ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، یقیناً جو ہے وہ بس اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ انسان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر میں نماز تراویح سے فارغ ہوا ہوں تو جلدی جلدی میں کچھ قرآن کو پڑھ لوں، قرآن کی کچھ صورتوں کو پڑھ لوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی یہ حتی الامکان کوشش رہتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ یقیناً بہت ماہ رمضان المبارک خوشیوں کا مہینہ ہے، بہت ساری خوشیاں سمیٹ کر یہ ہمارے درمیان تشریف لاتا ہے۔ اور آئیے ناظرین مکرم، ہمارے ساتھ دوسرے مہمان تشریف فرما ہیں جناب علامہ مدثر شریف فیض قادری صاحب۔ ان سے بھی جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مدثر بھائی، کیسا ماہ رمضان المبارک گزر رہا ہے، کیا فیل کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا خوبصورت گزر رہا ہے ماشاءاللہ۔ دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو نماز تراویح پڑھتے ہیں، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یعنی کہ لطف والا مہینہ جو ہے ماشاءاللہ جی بہت زیادہ لطف اندوز ہیں اس ماہ مبارک۔ آپ خود بھی پڑھا رہے ہیں تراویح؟ جی میرے چھوٹے بھائی ہیں، وہ قرآن پاک سنا رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یقیناً ایسا بہت سارا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، آگے سنانے والے ہوتے ہیں، پیچھے سننے والے ہوتے ہیں۔ ناظرین مکرم، آج کے خوبصورت پروگرام شان رمضان کا آج کا عنوان بہت اہمیت والا ہے، بہت امپورٹنٹ آج کا جو ہے وہ موضوع ہے۔ آج کا موضوع ہے اسلام اور بیٹی،
یقیناً یہ آپ کے دل کو ایک دھچکا سا لگا ہوگا کہ کیسا جو ہے وہ ٹاپک ہے. یہ ایک بہت منفرد اور بہت اہمیت والا ٹاپک ہے. آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ ہم اسی موضوع کے اباؤٹ علامہ صاحب سے بھی گفتگو کریں گے, ان سے سوالات بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس کے جوابات بھی ہوں گے. آئیے اس سے کب جو ہے وہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کی طرف آتے ہیں, کیونکہ جو نعت ہوتی ہے وہ سرور کے لیے ہوتی ہے, گفتگو علامہ صاحب شعور کے لیے ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم پہلے سرور لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم شعور کی طرف آئیں گے. تو میں مدثر بھائی سے ہی جو ہے انشاءاللہ کہوں گا کہ وہ ایک خوبصورت نعت مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں
میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ناظرین یقیناً آپ کے دلوں کو سرور پہنچا ہوگا، اور پھر پہنچے بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ کلام ہی میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، اور آپ نے ہدایت کی بخشش لکھتے ہوئے سب سے جو اولاً جو کلام جو ہے وہ تحریر کیا ہے وہ یہی کلام ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ارے محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر. یقیناً ہمارے دلوں کو جو ہے وہ بڑی خوشی ہوتی ہے بزرگان دین کے جب کلام سنے جاتے ہیں. آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی طرف. آج کا ہمارا عنوان ہے اسلام اور بیٹی. یقیناً یہ ایک بہت منفرد عنوان ہے اور بڑا اہمیت والا عنوان ہے. آپ ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ. ہم اسی موضوع کے زیر بحث جو ہے انشاءاللہ سوالات جو ہے علامہ صاحب سے کریں گے. تو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے مناظر اسلام مذہبی اسکالر جناب مفتی علامہ محمد شاہد چشتی صاحب، خلیفہ مجاز بریلی شریف و سلوک شریف. آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. یقیناً آپ کی اور میری پسندیدہ شخصیت ہے، ہو بھی کیوں نہ، نام جو شاہد چشتی ہے. آئیے ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں علامہ صاحب سے سب سے پہلا جو کویسچن ہے وہ یہ رکھنا چاہوں گا کہ علامہ صاحب اسلام میں بیٹی کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے میں محمد عمر عربی صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس مبارک گھڑیوں میں ماہ رمضان مبارک میں یہ اپنے خوبصورت دبنگ نیوز میں مجھے بولنے کا موقع دیا، مجھے دعوت دی. میں پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حاضرین و ناظرین کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اللہ کریم ماہ رمضان کی جو برکات ہیں ان سے مالا مال فرمائے اور پورے عالم اسلام کی خیر فرمائے. تو جہاں تک اسلام اور بیٹی کا تعلق ہے، سب سے پہلے جب اسلام اور بیٹی کی بات ہم کریں گے تو سب سے پہلے ہماری نگاہ بارگاہ مصطفیٰ میں جائے گی. بے شک بے شک بے شک. کیونکہ کائنات میں جس ہستی نے بیٹی کا مقام بیان فرمایا ہے وہ ہستی آمنہ کے لال ہے، وہ ہستی سید الانبیاء ہیں، وہ ہستی تاجدار ختم نبوت ہے، وہ ہستی رحمت للعالمین ہے، وہ ہستی خاتم النبیین ہے، وہ ہستی شفیع المذنبین ہے، وہ ہستی انیس الغریبین ہے، وہ ہستی نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. اور اللہ کریم نے ان کو ہی جس وقت بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، ایک آدمی کا میں نے پڑھا سیرت میں کہ 70 عورت بچیوں کو زندہ دفن کرنے والا وہ بھی آدمی تھا. ایک نے کہا جی میں نے 72 کو مار دیا، ایک نے کہا جی میں نے 1 کو مار دیا. اب اس طرح سب سے زیادہ جو مارنے والا تھا وہ 72 بچیوں کو جس نے دفن کیا تھا زندہ. اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، پھر محبوب کریم علیہ السلام نے اس کو تسلی دی، فرمایا جب تو نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے تو پچھلے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے گئے. تو اس دور میں اللہ کریم نے جب کہ بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا تھا، بیٹی کو نوست سمجھا جاتا تھا، بیٹی کے بارے میں اچھے خیالات نہیں تھے، جو بیٹی کی پرورش کرتا اس باپ کو بھی بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس وقت اللہ کریم نے رسول کریم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی. مکہ المکرمہ میں ملکہ مکہ
حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم علیہ السلام کی اول زوجہ محترمہ ہیں، اول بیوی ہیں، قربان جائیں اللہ کریم نے ان کی نسبت سے نبی کریم علیہ السلام کو 4 بیٹیوں سے نوازا۔ پہلی بیٹی کا نام سیدہ زینب، دوسری بیٹی کا نام سیدہ رقیہ، تیسری بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی کا نام جو پوری کائنات میں شان والی ہے، قربان جائیں میں اگر اسلام اور بیٹی کی اہمیت عرض کروں عمر عربی صاحب اور علامہ مدثر شریف قادری صاحب، تو پھر اس طرح کہتا ہوں کہ اسلام کے دامن میں جب خاتون جنت جیسی بیٹی ہے تو سبحان اللہ، پھر اسلام کو اللہ کریم نے خاتون جنت کی وجہ سے عزت بھی عطا فرمائی ہے، کیونکہ ان کے بیٹوں نے قربانی دے کر اسلام کو بچا دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، یقیناً یہ آپ نے ایسا پہلے نہیں سنا ہوگا، یقیناً سیدہ کائنات کی بہت شان ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیٹی کی اہمیت میں، اسلام میں بیٹی کی اہمیت میں، یہ علامہ صاحب نے بہت زبردست جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ گائیڈ کیا ہے، ہمارے اس کویسچن کا جواب دیا ہے کہ بیٹی کی اہمیت میں سیدہ کائنات سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 4 صاحبزادیاں جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں۔ ناظرین مکرم، اگلا کویسچن جو ہے وہ بڑا ایک اور امپورٹنٹ ہے۔ علامہ صاحب، جب ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں، اب وہ اپنے گھر والی ہو جاتی ہے، تو بڑی ایک یہ ہمارے درمیان یہ مسئلہ چلتا ہے کہ خاوند میں اور باپ میں بیٹی کو تمیز کیسے کرنی چاہیے۔ اگر خاوند کہتا ہے کہ آج آپ نے تم اپنے میکے جانا ہے یا نہیں جانا، باپ کہتا ہے نہیں بیٹا آج تو نے آنا ہے، تو پھر اس کو کس کی طرف زیادہ حق رکھنا چاہیے؟ باپ کی زیادہ تمیز کرنی چاہیے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، کہ اپنے خاوند کی کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بھی بیٹی جب تک زندہ ہے بیٹی بیٹی ہے، تو باپ اگر موجود ہے تو بھی بیٹی بیٹی ہے، اگر باپ چلا گیا تو بھی بیٹی بیٹی، تو ماں کی بھی بیٹی ہے اور باپ کی بھی بیٹی ہے، دونوں کی بیٹی ہے یکساں۔ تو اب تیسرا رشتہ جڑ گیا خاوند کے ساتھ، اب ماں باپ جو ہیں وہ سپرد کریں گے خاوند کے، کہ خاوند کی تابع داری بیٹا ضروری کرنی ہے۔ اچھی مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو تربیت دیتی ہیں کہ بیٹی جو جیسے خاوند بولے بیٹا ویسے کرنا، ان کی تابع داری میں فرق نہ آنے دینا۔ اب پھر مجھے زہرا پاک کی بات کرنا پڑے گی، اب حضرت خاتون جنت، کیونکہ کائنات میں کوئی مثال ہے ہی نہیں جو زہرا پاک کے بغیر دی جائے۔ اسلام میں بیٹی کی اہمیت کے بارے میں جو بات آپ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کے بارے میں جہاں بیٹی کا ذکر آئے گا سب سے پہلے اسلام میں خاتون جنت کا نام آئے گا، اور اس طرح کی شان والی بیٹی اللہ نے کسی کو عطا ہی نہیں فرمائی۔ قربان جائیں حضرت مولا کائنات علی شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ میں جب رات کو ایک وقت گھر آیا تو رات کافی بیت چکی تھی، زہرا پاک حسنین کی امی جان اٹھیں اور اٹھ کر انہوں نے میرے لیے کھانا پیش کیا، انہوں نے میری خدمت کی، تو جب میرے پاس بیٹھی تو میں نے ان کا ہاتھ دیکھا، پکڑا تو تیز بخار تھا، بیمار تھیں، تو فرمایا فاطمہ تو نے تو پہلے ہی ساری رات جاگنا ہے، حسنین کی امی جان ابھی تھوڑا آرام کر لیتی، میرے لیے اٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو قربان جائیں زہرا پاک کی عظمت پر اور ان کے اخلاق و کردار پر آپ نے فرمایا اے میرے سرتاج من، اے میرے خاوند، اے میرے علی حسنین کے ابا جان، وہ خدمت جو میں نے آپ کی ہے وہ آپ کے حقوق ہیں، اور جو میں نے رات کو عبادت کرنی ہے وہ اللہ کے حقوق ہیں، وہ اپنی جگہ یہ اپنی جگہ۔ تو عورت کو بیٹی کو چاہیے کہ خاوند کے حقوق پورے کرے، ماں باپ کی بھی رضا اس میں حاصل ہونی چاہیے، اگر ماں باپ اس میں راضی نہیں بھی ہوتے تو خاوند کو راضی ہونا ضروری ہے، خاوند کا ضروری ہے۔ ناظرین مکرم، آپ بالکل یہ بات جو ہے وہ تسلیم کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے، اپنے دلوں کی تختی پر لکھ لیجئے کہ جن گھر میں یہ معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ اب جب ماں باپ نے اپنی بیٹی کو اس کے خاوند کے سپرد کر دیا ہے، اب پھر اس پہ لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے خاوند کی عزت کو دیکھے، پھر اور ایسا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا، دونوں سائڈوں سے جب رسپانس ہوگا پھر دونوں گھر جو ہے وہ اچھے رہتے ہیں۔ علامہ صاحب، میں اپنے تیسرے سوال کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔
ہمیں بیٹی کو تعلیم کس طرح کی دینی چاہیے؟ کیا آج جیسے میں آپ کی بات جو ہے وہ کیا آج جیسے یونیورسٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارا معاشرے کا جو ہے وہ ذہن لیول یہ بن چکا ہے کہ ہماری بیٹی یونیورسٹی میں جائے گی یا کالج میں جائے گی اور دوپٹہ سر سے اتار کر گلے میں پہن کر جائے گی، پھر ہی اس کے جو ہے وہ تعلیم حاصل ہوگی؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بیٹی کی تعلیم و تربیت کیسی ہو اور اس کا پردہ کیسا ہو؟ بیٹیاں کالج بھی جائیں، بیٹیاں سکول بھی جائیں، اچھی مائیں بنیں، اور الحمدللہ میری بیٹیاں بھی پڑھتی ہیں الحمدللہ، اسکول سے بھی اور پھر کالج بھی جا رہی ہیں، پڑھا بھی رہی ہیں الحمدللہ۔ بڑا اچھا ماحول ہے جو ہماری تربیت ہے۔ سب سے پہلے تو ناظرین و حاضرین اور بالخصوص عمر عربی صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب اس انداز سے دوں گا کہ پھر مجھے وہی خیال آ رہا ہے تربیت کے حوالے سے، پھر زہرا پاک، سبحان اللہ، پھر خاتون جنت کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ علامہ صاحب ہمارے لیے بڑی جو ہے وہ سبحان اللہ خوشی کی بات ہے، کیونکہ علامہ صاحب، یہ علامہ شاہد چشتی صاحب ماشاءاللہ ہر جواب آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ کائنات کی سیرت طیبہ سے دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین آپ کو چاہیے کہ آپ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان اقدس، آپ کی سیرت پر چلیں۔ بسم اللہ فرمائیں۔ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں رتبہ کراں بیان کی میں زہرا دی شان دا، سبحان اللہ، بابا ہے جس دا والی سارے جہان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قربان جائیں، یہ بس کوئی بھی کردار آپ نے عورت کا پیش کرنا ہے نا، سبحان اللہ، تو پھر ایک حدیث آپ سماعت فرمائیے، پھر آپ کو لطف آئے گا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے زمانے کی پاکیزہ، پاک دامن اور شان والی عورتوں کا ذکر فرمایا، ان میں حضرت حوا ہیں، ان میں حضرت ہاجرہ ہیں، ان میں حضرت مریم بی بی ہیں، جب ان کا ذکر فرمایا تو حضرت مریم کا ذکر بھی آیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو فرمایا سیدۃ النساء العالمین، اے میری بیٹی الا ترضین ان تکونی سیدۃ النساء العالمین، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ اللہ کریم نے تمہیں پورے جہان کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، تو میں نے تمہیں یہ عطا فرمایا ہے عہدہ۔ تو حضرت زہرا پاک کی شان پہ قربان جاؤں، اور لاکھوں بیٹیاں آپ کی شان پر قربان، کروڑوں بیٹیاں زہرا پاک کی شان پر قربان۔ آپ نے اپنے بابا جان سے پوچھا یا ابی اینا مریم، اینا مریم، یہ وہ خاتون جنت ہے جنہوں نے مریم بی بی کے بارے میں پوچھا۔ قربان جائیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری پیاری بیٹی تو نے کتنا ہی خوبصورت سوال فرمایا ہے۔ مریم عمران کی بیٹی بھی بڑی شان والی تھی، پر وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، تو اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے۔ اب رہی تربیت کے والے سے بات، پھر سکول و کالج کے والے سے، یہ دو باتیں ہیں، سنیے سماعت فرمائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے شادی کے موقع پر جب نکاح ہو گیا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اپنی بیٹی کو فرمایا بیٹی اب دوسرے گھر جا رہی ہو، اب دیکھنا اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھنا، اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھنا، کوئی معاملہ علی سے ہو جائے تو جھگڑا مت کرنا، درگزر کر دینا۔ اب حضرت علی شیر خدا کو فرمایا علی دیکھنا میں نے جگر کا ٹکڑا دے دیا تمہیں، جو باپ اپنے جگر کا ٹکڑا ہی دے دے، آج ہر باپ اگر بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کہتا ہے تو وہ بھی خاتون جنت کا فیض ہے، وہ بھی رسول کریم کا فیض ہے، وہ بھی حسنین کی امی کا فیض ہے، کیونکہ جگر کا ٹکڑا اپنی بیٹی کو کہہ سکتا ہے۔ کیوں کہ رسول کریم نے خاتون جنت کو فرمایا ان الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو آگ جیسے نبی کریم علیہ السلام اپنی بیٹی کو یاد کر کے یا اس کا نام لے کر یا اس سے محبت کر کے حضور کی آنکھوں میں آنسو آتے یا دل بھر آتا تھا خاتون جنت کی یاد میں، تو آج بھی کوئی باپ جب جگر کا ٹکڑا کہتا ہے بیٹی اپنی کو تو یہ بھی فیض خاتون جنت زہرا پاک کا ہے۔ تو پھر تربیت کے والے سے جو کالج سکول کے بارے میں قربان جائیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہترین صدقہ باپ کے لیے یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، اور اولاد میں سے بیٹا اور بیٹے میں سے بیٹی، اور خصوصی طور پر بیٹی کی جو اچھی تربیت کر کے اس کو شریعت کے مطابق پڑھا کے لکھا کے اس کو عاقل بالغ سمجھ کے اس کو شریعت کے مطابق اس کا نکاح کرے، کل قیامت کے دن جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے 2 انگل کا اشارہ فرما کے فرمایا جس طرح یہ 2 انگشت ہیں ایسے ملی ہوئی، کل قیامت کے دن بیٹی کی اچھی تربیت کے ساتھ
اس کا نکاح کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، یقیناً یہ ہمارے لیے جو ہے وہ قابل جو ہے غور بات ہے ہماری بیٹیوں کو، اور یہ میں سمجھتا ہوں علامہ صاحب سب سے بڑھ کر والدہ کی جو ہے اس میں اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ ماں کو چاہیے اپنی بیٹی کی جو ہے وہ تربیت بہت ساری اچھی کرے۔ ناظرین مکرم، پروگرام کا وقت اپنی اختتامی صف کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ میں علامہ صاحب سے آخری سوال کر رہا ہوں۔ علامہ صاحب، بہت سارے گھروں میں یہ مسئلہ ہے کہ والدین یا جب والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جائیداد کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو وہ بیٹیوں کو حصہ دینے سے کیوں جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بیٹیوں کے حقوق کیوں نہیں ادا کرتے، اور اس کے ساتھ یہ بھی شامل کریں کہ بیٹیوں کو آزادی کس حد تک دینی چاہیے؟ یہ سوال بھی بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے، اور میں اکثر اپنے بیان میں اپنی سپیچ میں کہتا ہوں کہ خدارا اب اسی جو پہلی حدیث سنائی ہے نا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کر کے، پرورش کر کے، اس کو شریعت کے مطابق نکاح کر کے اس کو الوداع کرے، اور کل قیامت کے دن وہ باپ میرے ساتھ ایسے جنت میں ہوگا۔ اب دوسری حدیث میں آگے اگر باپ نہیں کر سکا تو اگر اس کا بڑا بھائی باقی ہے تو وہ بھی اگر اپنے باپ کی طرح اپنی بہن کی پرورش کرے گا اور اس کے حقوق ادا کرے گا، وہ کریڈٹ باپ کی جگہ بیٹے کو ملے گا، جو بھائی کو ملے گا، یعنی اس باپ کے بیٹے کو ملے گا، اس بہن کے بھائی کو وہ کریڈٹ ملے گا کہ اگر اپنی بہن کی تربیت کر کے اس کو باپ کی جگہ حق ادا کر کے اس کو نکاح کر گیا، شریعت کے مطابق اس کو الوداع کیا ہے، تو قیامت کے دن جہاں باپ کھڑا ہونا تھا وہاں اب بھائی کھڑا ہوگا۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ جب حصوں کی بات آتی ہے، تقسیم کی بات آتی ہے، وراثت کی بات آتی ہے، حقوق کی بات آتی ہے، تو پھر بعض جگہ یہ معاف کروانا بھی جائز نہیں ہے کہ بیٹیوں کہنا کہ معاف تو تے ساری زندگی ساڈے کولوں لیندیاں ہی رہنا ہے، کدی کسے بہانے تے تیے تو معاف کر دے، یہ معاف کروانا بھی جائز نہیں ہے۔ اپنی طرف سے بھی وہ معاف نہ کریں تو بہتر ہے، تاکہ شریعت میں یہ حقوق لینا یہ ضروری ہے، چاہے باپ کا ہو، چاہے ماں کا ہو، چاہے بیٹی کا ہو، حقوق لینا چاہیے۔ تو بیٹی کا حقوق جس طرح بھائیوں کا حصہ بنتا ہے، اس طرح بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے۔ باپ تقسیم کرتے وقت بیٹی کو کبھی نہ بھولے، اگر باپ چلا گیا تو بھائی اگر تقسیم کریں، اپنے پلاٹ اور اپنے حصے اور اپنے مرلے سیدھے کر لیں، بیٹیوں کو کچھ نہ دیں، یہ وہ ظلم کریں گے۔ اور قرآن پاک نہیں نہ پڑھتے لوگ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پھر یاد آتے ہیں، وہ مزدد تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر ہم قرآن کریم کی تعلیم کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے، ترجمہ و تشریح کے ساتھ، اور کسی محقق جو متحقق شخصیات ہیں ان کے اور سید العقیدہ لوگوں کا قرآن تشریح پڑھیں گے، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اسی قرآن میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ بیٹیوں کا حصہ تمہارے گھر میں ہم نے رکھا ہوا ہے، تمہارے مال میں رکھا ہوا ہے، بیٹیوں کا رکھا۔ اور یہاں تک نہیں ہے کہ بیٹی صرف آپ کے گھر میں ہے، شادی شدہ ہو گئی ہے تو وہ حصہ نہیں ہے، وہ بھی ہے اگر انہوں نے طلاق دے دی ہے، وہ یا بیوہ ہو گئی ہے یا کسی نے طلاق دے دی ہے، وہ آپ کے گھر میں آئی ہے، تو اس کی جو بھاوج ہے اس کو بوجھ نہ سمجھے، وہ بھائی اس کو بوجھ نہ سمجھے۔ اس حوالے سے بھی قرآن کہتا ہے کہ ان بیٹیوں کا حصہ ہم نے آپ کے مال میں رکھا ہوا ہے، واپس بھی آئیں تو پھر بھی ان کو قبول کریں، اگر شادی کریں تو پھر بھی ان کا حصہ ادا کریں۔ ناظرین مکرم، یہ تھی ہم نے جو ہے بیٹی کی شان میں گفتگو علامہ صاحب سے کر رہے تھے۔ یقیناً بیٹی کی بہت فضیلت ہے، بیٹی کی بہت اہمیت ہے، بیٹیوں کو بھی جو جہاں ہم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، ہمیں اپنی بیٹیوں کے حقوق کے بھی خیال رکھنے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو اپنا سوال کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ ہمیں کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا وقت اپنے رخصتی وقت کی طرف جو ہے گامزن ہے، تو ناظرین یقیناً یہ ماہ رمضان مبارک کی گھڑیاں بہت سعادت والی ہیں، یہ گھڑیاں رب کو راضی کرنے کی گھڑیاں ہیں، کیونکہ یہ ماہ رمضان ہے، یہ ماہ سحر و افطار ہے، یہ ماہ نزول قرآن ہے، یہ ماہ سیام ہے جو چند دنوں کا مہمان ہے، اور یہ پروگرام ہے شان رمضان۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان قاری محمد عمر عربی قادری کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، عبادتوں کی کثرت کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان رمضان، شان رمضان۔